اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے، آپ کا نام لکھ کے انہوں نے میں لکھا تھا کہ میرے دوست نظمی صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا. اب یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے اپنا دوست کہا، لیکن ہماری ایک تو عمر کا فرق تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ بڑے آدمی تھے، میں تو معمولی ایک رپورٹر تھا. خیر آپ عمری تھے. دوست کا مطلب یہی تھا کہ دشمن نہیں تھے. تو یہ میں ان کی قدر کرتا تھا، کیونکہ مجھے ان کا جو خطابت تھی، اور جو کہ ماسٹر تاج الدین انصاری، عطا اللہ شاہ بخاری، اور یہ لوگ شیخ حسام الدین، خاقان بابر کے والد صاحب کا کیا نام تھا، اظہر علی اظہر، یہ لوگ بڑے خطیب تھے، اور یہ خطابت کا جو روایت قائم رکھی وہ شورش کاشمیری نے رکھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. آغا صاحب کو ویسے پنجہ آزمائی کا بہت زیادہ شوق تھا، اور شہر کے قریب قریب سبھی لوگوں سے جو معروف لوگ تھے ان سے بس میں نے یہ دیکھا کہ جنگ بے تحاشا خونخوار قسم کی لڑائیاں، اس کے بعد سیز فائر، اس کے بعد دوستی، اس کے بعد پھر لڑائی. بس یہ پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا. ہاں یہ جو پلٹنا جھپٹنا ہے، میں نے یہ اسپیکٹ ان کا براہ راست تو نہیں دیکھا، لیکن ایک شام میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مولانا کوثر نیازی آئے اس حالت میں کہ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ان کا جو شرٹ تھی سفید وہ پھٹی ہوئی تھی، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ٹولنٹن مارکیٹس کے سامنے شورش کاشمیری صاحب نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے. تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن شورش کاشمیری صاحب کا بھی ایک اپنا اس بارے متن تھا، تو وہ بھی اگلے دن تک سامنے آ گیا دونوں کا، کہ بھئی وہ کہنے لگے کہ یہ شورش کو چیلنج کر رہے تھے، کافی ہاؤس سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے، اور یہ ان میں ہاتھا پائی ٹورنٹن مارکیٹ میں جھگڑا ہوا تھا باہر سامنے. وہ ان کی شخصیت کا پہلو تھا. لیکن لیٹس گو بیک ٹو مور سیریس پارٹس آف ہز پرسنالٹی. جو انہوں نے دیکھی اپنا پنجاب کے اندر صحافت کی آزادی، اور جو ایک جبر طاری کیا تھا دولتانہ نے، اس کے خلاف جو جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں چٹان بند ہو گیا تھا نا. پہلے نوائے وقت بند ہوا، پھر چٹان بند ہوا. تو جب انہوں نے آفر کی نبی نظامی کو صلح کے لیے دولتانہ نے، تو انہوں نے کہا میری اب تمہارے ساتھ گفتگو ہوگی، وہ شورش کاشمیری کی کال کوٹھی میں ہوگی. تو یہ بتائیے کہ شورش کاشمیری کا آزادی صحافت کے لیے جو ایک سٹینڈ تھا وہ کیا تھا، اور خاص طور پہ نوائے وقت کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، اس کے بارے میں بتائیے اگر آپ کے ذہن میں ہے وہ کیسا. میرا خیال ہے کہ آزادی صحافت سے ان کی مراد اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ دائیں بازو کے اخبارات کی آزادی میں کے تو لیے تیار تھے وہ ہر وقت. لیکن میرا تعلق اس وقت پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے ساتھ تھا، اگرچہ میں جماعت اسلامی کے اخبار میں بھی، تصنیم میں بھی کام کر چکا تھا، میں نے آغاز وہیں سے کیا تھا، لیکن آخری وقت میں امروز میں تھا. تو ان کے نزدیک جو آزادی صحافت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو لکھنے کی آزادی ہے یہ دائیں بازو کے اخبارات کو ہونی چاہیے، اور بائیں بازو کے اخبارات کو اپنی لگام دینی چاہیے. برملا بس سرخے کہتا تھا. ہاں سرخے کہتا تھا. اور میرے جو سینئر کولیگ تھے عبداللہ ملک نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ آزادی صحافت جو ہے وہ مالک کی آزادی ہے، صحافی کی آزادی نہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں شورش کاشمیری کے عبداللہ ملک کے ساتھ بہت دوستی تھی، بلکہ انہوں نے لکھا ہے پس دیواران زندہ کے اندر کہ ایک زمانے میں اور عبداللہ ملک ایک دوسرے کے لیے گل و بلبل کی طرح لازم ملزوم تھے. یہ صحیح ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپنا فیض صاحب جیل میں تھے تو شورش کاشمیری نے فیض کے ہاتھ میں لکھا تھا. حبیب جالو کو ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ان کا بڑا ایمبیولنٹ تھا، ان کا اتنا کلیئر کٹ ایمبیولنٹ رول تھا، وہ خلاف بھی تھے حق میں بھی تھے. تو یہ بتائیے کہ شورش کاشمیری مرحوم کا رویہ فیض مرحوم اور جالب مرحوم کے بارے میں کیسا آپ کے نگاہ سے کیسا تھا؟ یہ تو نغمی صاحب ان کے ساتھ رہے. حبیب جالب کا تو یہ معاملہ تھا نا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ شورش کے ساتھ مطلب اچھے مراسم تھے. اور ایک دفعہ جب پولیس نے ان کو آدھی رات کو آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ لیا تھا تو شورش کو جب پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے بھٹو صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے کہ حبیب جالب جیسا شاعر بیچارہ اس شہر میں اکیلا تنہا مارا پھر رہا ہے تو تم اس کو آوارہ گردی میں پکڑتے ہو. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. کریکٹ. تو بڑی ان کی اپنا ایک وزاداری بھی تھی ان کے اندر مختلف لوگوں کے بہت وزاداری. ہاں وہ تو وزاداری تو وہ ساتھ لے کر آئے تھے. ہندوستان میں جو لوگ سرگرم عمل رہے تھے ان میں وزاداری تھی. ایک بات یہ ہے کہ کرپشن جو بعد میں بہت بڑھ گئی
یہ اس وقت تک آپ نے وہ شعر بھی ان کا پڑھا کہ وہ جاگیریں اور سرمایہ داری اور یہ ان کے بھی وہ خلاف تھے اور اس پر لکھتے تھے. اور ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو کلاس افینٹیز تھیں، اس میں جو ایمبیولنسز تھی، اس کی بات کرتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں شورش کاشمیری کے بارے میں ابوالحسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اپنا اکمل علیمی صاحب کے ساتھ. تو یہ بتائیے جناب کہ ان کا جو نظامی صاحب کے ساتھ دوستی بنی ہے چٹان کی، اور نواب وقت جو بن گئے ہیں پنجاب کے اور پاکستان کے ڈومیننٹ اخبارات اور رسائل، اس کی بنیاد کیسے بنی پڑی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جب میں چٹان سے وابستہ ہوا ہوں تو میں نے یہی دیکھا کہ حمید نظامی جب تب کثرت سے آ کے چٹان کے دفتر میں بیٹھا کرتے تھے. اور آغا صاحب، یہ 1952 کی سردیوں کی بات میں بتا رہا ہوں، اور پھر 53 بھی اور 54 بھی، مطلب یہ بہت ہی یارانہ کا لفظ جو ہے وہ موضوع ہے. حمید نظامی اور شورش کاشمیری دونوں میں بہت ہی زیادہ دوستی، بہت زیادہ ربط، اور دفتر سے نکل کے بھی ساتھ ہی ایک ہی ریسٹورانوں میں جانا. اور ان کو اتوار کی فلمیں دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا. حمید نظامی کو انگلش فلمیں دیکھا کرتے تھے، اس میں بھی آغا صاحب کو ساتھ لے جاتے تھے. تو میں نے جو زمانہ دیکھا وہ یہی تھا بہت زیادہ. اچھا، اس کے بعد پھر دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اچھا، پھر یہ نظامی صاحب جڑا نہیں نہیں، ظہور الحسن ڈار کی بات کر رہا ہوں. ظہور الحسن ڈار جو ہیں وہ چیف ایڈیٹر ہو گئے زمیندار اخبار کے. میں بھی وہاں ملازم تھا. اچھا، تو ظہور الحسن ڈار کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزر رہی تھی کہ میں زمیندار میں کیوں ملازم ہوا. اچھا. ہاں، میں چٹان میں تھا نا، تو چٹان سے نکل کے میں زمیندار میں ملازم ہوا. تو یہ بات آغا صاحب کو بہت ہی ناگوار گزری. پورا ایک صفحہ میری مخالفت میں لکھ ڈالا. تو اس کا میں روزانہ فقاہی کالم لکھتا تھا زمیندار کا، تو انہوں نے ایک پورا صفحہ میرے خلاف لکھا، اور وہ صرف ظہور الحسن ڈار کی تحریک پر لکھا کہ یہ یہاں زمیندار میں کیوں ملازم ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا جناب، ہے، آپ کو چھاپنے وہ تاریخ کا حصہ نہ دیا انہوں نے آپ کے خلاف لکھ کے. اس مجھے مرتبہ یاد کہ صحافی کا کسی کے خلاف لکھنا بھی میں سمجھتا ہوں تاریخی ریفرنس ہاں، کی وہ بات ہے. پورا ایک صفحہ ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ صفحہ لے کے آئیے، ہم آپ سے سنیں گے صفحہ، کیونکہ کاش وہ کہ تو وہ مجھے مل جائے. جی 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 آپ بتائیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ آغا صاحب، وہ غالب نے کہا تھا نا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے اقبال کا ساتھ، غالباً ہے. پہچانتا ہاں نہیں، وہ اقبال بھی کا بھی راہ. ہے. واقعہ غالب کا غالب ٹھیک ہے. تو راہبر کو میں، نہیں ٹھیک ہے. ہاں، اور مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ ہر کر بالکل. تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایمبیولنس تھی ان کے، دوستی کوئی مستقل کسی سے نہیں تھی. دشمنی بھی ایسی ہوئی کہ جب میں نے ہوش سنبھالا یا صحافت کی وادی میں ابھی قدم نہیں رکھا تھا، لیکن مجھے دلچسپی تھی کہ لاہور کے رسالے اخبارات کیا کرتے ہیں. تو مجھے چٹان کو ظہور الحسن ڈار صاحب کے رسالہ تھا غالباً احساس تھا اس کا نام، ان دونوں میں ایک کلمی لڑائی کا منظر دیکھا، اور اتنی تیز ہوئی کہ وہ لڑائی میں منظوم ایک دوسرے کے خلاف لکھتے تھے کلام، اور وہ چھپتا تھا. اور ظاہر ہے کہ لاہور کے لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے. اور عبدالحمید عدم بھی شامل ہو گئے تھے. اس میں علامہ لطیف انور گرداسپوری، عدم صاحب، اور غالباً وقار امبالوی بھی شریک تھے. اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کون کس کی طرف تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ فری فار آل ہوا تھا. اور اسی میں وہ شورش پر بھی بہت سخت تنقید کی. شورش صاحب ساری مسجد میں رہے ہیں. انہوں نے پھر ایک بڑا عظیم آ کر لڑا تھا انتظار حسین کے خلاف بھی. قلم کی جنگ ان کے انتظار حسین کے ساتھ بہت لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بڑی جنگ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ جب ان کی اپنا یہ دوستی ہوئی ہے بھٹو صاحب کے ساتھ، پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ یہ میں ان کے ساتھ جب دوستی ہوئی تو میں تو 70 میں وہ فیلوشپ کے لیے امریکہ آ گیا، اور میں نے ان دونوں کی دوستی کو دشمنی میں بدلتے نہیں دیکھا، ورنہ میں کچھ کہتا شاید. اچھا، اور دشمنی کے بعد پھر اس کے بعد دوستی ہوئی تھی. وہ بھی ہوئی تھی. اور یہ بھی تھا کہ جب اپنی شورش کاشمیری اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اور ان کو بھٹو صاحب کو تاریخ معلوم ہوئی، تو کہا کہ نہیں، آپ تاریخ ذرا بڑھا دیں کیونکہ میں شادی میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو یہاں تک کہ پھر دوستی ہوئی. بالکل کوئی. لیکن یہ بتائیے کہ وہ جو جھگڑا ہوا ہے اس کے اندر پھر اپنا
जमात इस्लामी ने बहुत अपना इसको कोऑप्ट किया शोरिश साहब को उस दौर के अंदर, आपको याद होगा। हाँ, वो जैलदार पार्क में, जी जी, वो बताइए, वाक़या बताइए उसके बारे में बताइए। वो तो देखिए एक ज़माना वो भी था जब किसी ने मौलाना मौदूदी से पूछा कि मौलाना वो क्या हालात और वाक़यात थे कि जब शोरिश काश्मीरी जैसा आदमी जो है वो लीडर बन गया, तो कहने भाई उन दिनों लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे हाँ तो जिसके गले की गरारी ज़्यादा मजबूत होती थी वो लीडर बन जाया करता था। अच्छा, अब देखिए वही शोरिश काश्मीरी जो है वो कितना काम आया मौदूदी साहब के, कि जिस वक्त जैलदार पार्क में भुट्टो साहब ने बाकायदा मौदूदी साहब के घर के सामने जाके इतना जलसा किया, तो फिर शोरिश ही काम आया था। खाना कहा मौजूदी मैं तेरी ज़मानत जब्त करवा दूंगा, उन्होंने कहा। भुट्टो साहब ने बड़ी अपना तलख गुफ्तगू की, मैं मौजूद था जलसे के अंदर। आप थे वहाँ? उसके बाद अगले हफ्ते फिर शोरिश काश्मीरी को लेकर आए वहीं उस जलसे में, जी। और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की शोरिश काश्मीरी ने भुट्टो के ख़िलाफ़। और देखिए मैंने उस दौर में जुमला कहा था कि भुट्टो साहब अंग्रेज़ी के शोरिश हैं और शोरिश साहब जो हैं उर्दू के भुट्टो हैं। उस दौर के दो सबसे अदीब जो थे, खतीब जो थे, दोनों अफराद थे, और सारे राइट के पास शोरिश काश्मीर से बेहतर कोई खतीब नहीं था जो भुट्टो साहब की खतावत का मुकाबला कर सकता पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो उस एतबार से इन्होंने उस दौर की जो रूह असर है उसको आर्टिकुलेट किया इन दोनों ने मिलकर। ये जो कहा ना कि आपने गरारी होनी चाहिए गले में, ये खताबत जो है ये लीडर क़यादत का जुज़वी लाजमी जुज़। यानी अगर भुट्टो साहब जब तक अच्छे खतीब नहीं बने थे तो वो एक कॉलेज के लेक्चरर थे, लेकिन जब वो अच्छे खतीब बन गए और उनकी बेटी तो बहुत ही अच्छी खतीब बनी, तो जब खताबत का मलका हासिल हो जाता है तो फिर लीडर बनता है। उस मैं समझता हूँ कि अब्बास अतर साहब ने एक दौरान गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने कहा कि शोरिश काश्मीरी अवामी अदीब थे, कहा खतीब थे, अवामी नहीं थे। शोरिश साहब अदबी खतीब थे, अवामी खतीब भुट्टो साहब थे। वो गलत उर्दू बोलते थे, आम आदमी की उर्दू बोलते थे, टूटी फूटी उर्दू बोलते थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो थी उसका एसेंस आम आदमी को मूव करता था। शोरिश काश्मीरी बात करते जब उन्होंने कहा था ना वो एक वज़ीर के बारे में कि उलमाए कराम अहमद सरकमानी वो शख्स है जिसका नाम सुनते ज़हन के अंदर गुलिस्तान सादी का बापंजम खुल जाता है। क्या फिर से कहिए? गुलिस्तान सादी का बापंजम खुल जाता है ज़हन के अंदर। तो अब इस किस्म की जो गुफ्तगू अदबी गुफ्तगू आम आदमी नहीं समझ सकते इस बात। हाँ, नहीं तो शोरिश काश्मीरी इंतहाई अपना जो थे पढ़े लिखे आदमी थे, वो अपना मैं समझता हूँ खान वाले ज़फ़र खान के आखिरी अपना मुसाफिर थे, बिल्कुल सही बात है। और उनके अंदर अपना हाफिज़, मीर, गालिब, इकबाल और मतलब दीगर शुरा का एक लामतनाही सत्ता था चलता रहता था उनके अंदर। कोई बिल्कुल सही है। और उनकी शायरी, उनका कलम, उनकी खताबत बड़ी पावरफुल थी, लोगों को हिला देते थे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली शायद ये था कि वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ। वाह वाह वाह।